پاکستان کی تاریخ کے اندر اسلام کے ساتھ اتنا بڑا سنگین مذاق اور دھوکہ نہیں ہوا جو حالیہ ادوار میں ہو رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آپ کو اور مجھے دکھایا کچھ گیا، بتایا کچھ گیا، امپلیمنٹ کچھ کیا گیا، آپ یہ خلاف آئین، پاکستان کے آئین کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے، یہ جو قانون اور آئین کے اندر اسلام کے خلاف کھلواڑ ہوا ہے، اس کے اندر ایک پارٹی ملوث نہیں ہے، تینوں سیکولر پارٹیاں ملوث ہیں۔ کبھی ایاز صادق نے آگے بڑھ کر اس بل کو منظور کیا، کبھی نوید قمر نے اس کو پیش کیا، کبھی شیری مزاری اس بل کا سپوکس پرسن بنی۔ کون سا بل؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ اور سلام پیش کرتا ہوں سینیٹر مشتاق کو۔ یہ جو کنفیوژن ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ خواجہ سرا کو بھی ایل جی بی ٹی کیو والے کیٹیگری میں لے کے آیا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی کے، اس پہ روشنی ڈالو۔ پیچھے جماعت اسلامی خود انوالوڈ ہے۔ 2010 کے اندر جب امریکن ایمبیسی نے پہلی دفعہ ایل جی بی ٹی پرائیڈ مارچ کی تھی، جس کے اوپر ریزسٹ کیا تھا ٹرانسجینڈر اور خواجہ سراؤں نے بھی، تو اس کے خلاف صرف ایک احتجاج نکلا تھا، وہ جماعت اسلامی نے نکالا تھا۔ دیکھیں یہ قانون انٹروڈیوس ہوا تھا اور منظور ہوا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، اور اس کی پی ٹی آئی نے حمایت کی۔ یہ کس نے پیش کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز تھے، لیکن مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ صحیح ہے۔ 2018 مارچ کے اندر، اپریل کے اندر، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے مشترکہ طور پر اس کو پاس کیا، پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا، انہوں نے اپوزیشن نہیں کی۔ پھر جب میں اس میں امینڈمنٹ لایا تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی شیری مزاری انسانی حقوق کی منسٹر نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بہترین لا ہے جو موجود ہے، اور امریکہ نے، یہ تو کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں اور یورپ کے خلاف ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ واحد لا ہے جس پہ امریکہ اور یورپ نے ہماری تعریف کی ہے اور ہمیں شاباش دی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں ایک بحث اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے اسمبلی میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ حدیث نمبر 72 مخالف جنس کی مشابہت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے جو جس کو بنایا ہے اس کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے، اس کو ویسا ہی دکھنا چاہیے، اس کو ویسا ہی بہیو کرنا چاہیے، اسے اپنی شکل و صورت یا اپنا لباس یا اپنا آپ دوسرے جینڈر میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فاحشہ کی ایک اور صورت، عورتوں کا عورتوں سے تعلق، لیزبینز۔ شریعت نے عورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی۔ کوئی عورت کسی عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کسی صورت نہیں کھول سکتی۔ یہ جو ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتی ہیں یا کپڑے تبدیل کر لیتی ہیں اور اس میں جسم دوسرے کے سامنے کھل جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ چمٹے، یعنی اپنے سارے جسم کو چمٹا لے، اور خصوصاً لباس کے بغیر۔ جس طرح مرد کے مرد سے تعلق کو لواطت کہا جاتا ہے، اسی طرح عورت کے عورت سے تعلق کو سحاق کہا جاتا ہے۔ جیسے اسحاق لکھا جاتا ہے تو الف ہٹا دیں، سحاق، یعنی عورت کا عورت سے شہوانی تعلق جو ہے وہ بھی فاحشہ میں آتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی، لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی۔ یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو۔
وما کان جواب قوم ہی، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے۔ انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں، صاف ہے، تو انہیں نکالو۔ ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے، اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر، اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں، سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں